کفار کو اور مسلمانوں کو دونوں. کفار جو دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں، یہود و نصارہ، اور مسلمان جو پہلے سے صاحب ایمان ہیں، دونوں کو ایمان کا معیار دیا. کافر اسلام قبول کرے تو بھی اس کے ایمان کا معیار، مسلمان صاحب ایمان ہے تو اس کے ایمان کا معیار بھی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارا ایمان اس جماعت کے جیسا فقط اهتدوا، تب ہدایت یافتہ بنو گے. وہ جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس روئے زمین پر کسی بھی نبی کے اصحاب میں سب سے افضل ترین ہے. کیا مطلب؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کے جو اصحاب تھے، ان پر جو ایمان لائے تھے، انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی تھی. وہ اصحاب رضی اللہ عنہم ان کے لیے بھی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں رضی اللہ عنہم، ان کے لیے بھی. یہ اصحاب النبی سارے اصحاب سے افضل ہیں. ان اصحاب کرام علیہم الرضوان نے اسلام کے کلمے کی، یا ہم یہ دوسرے الفاظ میں کہیں کلمہ طیبہ کی حفاظت فرمائی. آج ہم جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ خواص ہوں، اہل علم ہوں، چاہے عوام ہوں، یہ سب صحابہ کرام کے احسان مند ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. نہ معلوم کس کافر گھرانے میں پیدا ہو گئے، انہوں نے حفاظت فرمائی کلمے کی. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ہے، ہر نبی کا کلمہ یہ ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہوئے سوتے سے اٹھ کر اس کلمے کا ورد کیا کرتے. بعض اوقات ہم سے ایسے کام ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، کفر کی طرف چلا جاتا ہے آدمی. اس لیے کلمے کا ورد کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے بعد زور زور سے لا الہ الا اللہ، یہ مطلب نہیں. کلمہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس ذکر کو اپنی مشغولیت میں شامل کر لیجیے. ہر نبی کا کلمہ ہے. اس کلمے کے اس حصے میں جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں وحدانیت بیان ہوئی ہے. وحدانیت کا کیا مطلب؟ وہ کون اکیلا ہے، وہ کون اکیلا ہے جس کی عبادت ہوتی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. لیکن اس کلمے میں اس طریقے سے سمجھایا ہے، بڑے عجیب طریقے سے، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کا بھی انکار، کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر انسانوں میں سے بے شمار ایسے ہیں، جنات میں سے بے شمار ایسے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی عبادت کرتی ہے. سورج کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کی ہو رہی ہے، ستاروں کی ہو رہی ہے، پتھر کی ہو رہی ہے. ہمارے ماحول میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے، اگر مسلمان ہے، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنایا ہے، ہم اس کو الہ سمجھ رہے ہیں. اور اگر مسلمان نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑے مرتبے پر سمجھتا ہے، یہی انسان جا کے اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا ہے. وہ مر گیا، اس کی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک دیتا ہے. یہ تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. سب کا انکار ہو گیا، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کا بھی انکار ہے.
ہمیں پہلے سمجھایا دیکھو بھائی یہ توحید کسے کہتے ہیں، سب کا انکار ہو گیا. اب اللہ نے پھر یہ کہا الا اللہ، سب کا انکار ہو گیا نا. اب ایک معبود ہے وہ ہے اللہ، ایک ہے بس. اور معبود ہونے کے لائق وہ کیوں ہیں؟ بھئی یہ جس کارخانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں بڑے عیش و عشرت میں، یہ کارخانہ اسی نے بنایا، ہماری ذات کو اس نے بنایا، ہمیں کھانے کے لیے وہ دے رہا ہے. قرآن میں اللہ جگہ جگہ فرما رہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان زمین بالکل 90 تولے 52 تولے عورت کی بنایا. ہم اس میں کوئی عیب تلاش بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اتنی بڑی چھت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو اس پہ کوئی ستون ہے، گرتی بھی نہیں، گرے گی قیامت بھی گرے. زمین ہے کتنی سخت بنائی، کہیں کتنی نرم بنائی، ہم اس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے بنایا. اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کلمے کا دوسرا حصہ ہر نبی کے دور میں اللہ نے مقرر کیا ہے. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں اللہ نے مقرر کیا. آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے بعض ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کلمے کا تو ثبوت قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. آپ سے کوئی یہ بات کہے تو اس سے کہنا تمہارے ماں باپ ہونے کا، جن کو تم ماں باپ کہتے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے، بس وہی خاموش ہو جائے گا. ہمارے استاد ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، فرماتے ہیں ہر جگہ مسئلہ نہیں بیان ہوتا، قصد بھی بیان ہوتا ہے. تو دوسرا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ. دوسرا حصہ تھا آدم صفی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ. دوسرا حصہ تھا ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، دوسرا حصہ تھا موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، دوسرا حصہ تھا عیسیٰ ابن اللہ. اور ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. کیا دوسرے حصے میں کہا؟ ہمیں ایمان یاد دلانا. دیکھو تمہارا ایمان ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب آپ بتلائیے جب ہم صبح شام اس کلمے کا ورد کریں گے، اٹھتے بیٹھتے جب یاد آ جائے پڑھیں گے تو ہمارے ذہن سے اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، بات آ گئی تو عرض کرو. ہم لوگ کلمہ پڑھنے میں ایک غلطی کرتے ہیں، لکھنے میں بھی بعض اوقات کرتے ہیں. بعض جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پڑھنے میں نہ لکھنے میں. اگر یہ ہم یہاں لگا لیں گے تو یہ تو اضافہ ہو جائے گا. نبی نے نہیں پڑھا ہے، نبی کے اصحاب رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ اتنا کلمہ ہے. دوسرا مسئلہ اذان ہوتی ہے. اذان کے جو کلمات ہیں حکم یہ ہے کہ ان کلمات کو سننے والا بھی دہرائے. مسجد سے باہر سن رہا ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. مسجد میں سن رہا ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہی کہے گا، اس لیے کہ وہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاۃ کا مطلب تو یہ تھا آؤ کامیابی کی طرف. تو وہ آ گئے، جواب تو ہو گیا. تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح خطبے کی اذان کا جواب نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جمعہ کہتے ہیں خطبے کی اذان ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں، اس کا جواب نہیں دیا جاتا. پہلی اذان کا دیا جائے گا اور باقی اذانوں کا دیا جائے گا. ہم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب کلمہ مؤذن سے سن کر دہراتے تو ساتھ ملاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غلط ہے، وہ تو کلمے میں اضافہ ہو گیا. تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں نہیں
نبی نے نہیں بتلائی، صحابہ نے نہیں کی، وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں تو کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے تکبیر میں جو کلمات ہیں ان کو بھی دہرانے کا حکم ہے۔ قد قامت الصلاۃ پہ اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا۔ وہ بات الگ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن فضیلت وہاں ہے جہاں اللہ کے نبی نے بتائی، جہاں نہیں بتائی وہاں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ تو صحابہ کرام نے اس کلمے کی حفاظت فرمائی۔ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیے، پڑھنا چاہیے، اس لیے ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے کیسے تھے، ہمیں نہیں پتہ ہو کوئی، اگر کسی کو پتہ ہے تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، ورنہ اصحابہ کرام سے ہم واقف نہیں ہیں۔ محرم میں جو ساری باتیں آتی ہیں ہم یقین کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ تو بات پچھلے سال بھی چلی تھی، درمیان میں بھی آتی ہے۔ صحابہ کرام سے تو الگ نہیں ہے، ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان میں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا، آپ کی خدمت میں بیٹھے، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہے، وہ صحابی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں پایا، صحابہ کے زمانہ پایا، وہ تابعی ہے۔ جنہوں نے تابعیت بھی جن کے پاس نہیں ہے تو تبع تابعی ہے، پھر آگے اور مسلمانوں کی طرح۔ تو صحابہ کرام نے کلمے کی حفاظت فرمائی، کس طریقے سے فرمائی؟ حالات کو پڑھیے، بس یہ چیز بیان کرنی ہے کہ ان کا عشق حضور علیہ السلام سے کیا ہوتا ہے۔ ایک عشق ہے ہمارا، ایک ہے صحابہ کا۔ صحابہ کا عشق شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، ہمارا عشق شریعت کے دائرے کے اندر تو ہوتے ہی سارے باہر ہوتا ہے۔ جب باہر ہوتا ہے تو وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ عشق صحابہ کا ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذکر کر دوں، اس لیے کہ ابھی کل پرسوں ان کی شہادت کا دن گزرا، اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی قائم ہو گئی ہے جو خلفائے راشدین کی وفات یا شہادت کے ایام پر مطالبہ کرتی ہے گورنمنٹ سے کہ عام تعطیل کی جائے جو ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ صاف بات کرتا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ دیوبند مسلک کے اہل علم اکابر جتنے گزرے سب نے منع فرمایا، چھٹی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو چھٹی تو بگڑتے چلے جاؤ، صحابہ کرام تو 1,24,000 کے قریب تھے، ہر صحابی کی چھٹی کرو، صاحب ختم ہو جائے گا، تو کھاؤ گے کہاں سے؟ چھٹی کا مطالبہ نہیں، یہ ہے ہی ہمارے مذہب میں۔ ہاں میں دوسری بات کہتا ہوں، دوسری چھٹیاں جو ہیں ان کا مطالبہ کرو، ان کو بھی ختم کرو، دوسری شخصیات کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات، کتنا عشق، اس کو کیسا پکڑا انہوں نے؟ ایک دن وضو فرمایا مسجد نبوی علیہ السلام کے اس حصے میں جہاں بیٹھ کر سب وضو کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں اس وقت بھی کوئی ہوگا، ایک چوکی پہ بیٹھ کے وضو فرمایا، وضو فرما کے کھڑے ہوئے تو مسکرائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا امیر المومنین آپ وضو کرنے کے بعد تبسم فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور علیہ السلام کو اسی چوکی پر، اسی جگہ مسجد کے اسی حصے میں وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ السلام جب وضو فرما کے کھڑے ہوئے تو آپ نے تبسم فرمایا تھا، میں بھی تبسم کر رہا ہوں، میں بھی تبسم کر رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی محبت ہوگی حضور علیہ السلام سے، یہ صحابہ کرام۔ اب دیکھیے نہ شریعت سے باہر ہے، شریعت سے باہر تو نہیں ہے، آپ نے تبسم فرمایا، میں بھی تبسم کر۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بالکل ابتدائی زمانے اسلام میں اسلام قبول کیا ہے، ابتدائی زمانے میں، اور 5ویں پشت میں جا کے ان کا شجرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قریش میں یہ بنو امیہ شاخ سے ہے،
اور 5 فٹ کچھ میں حضور علیہ السلام کا شجرہ اور آپ کا شجرہ دونوں ایک ہو جاتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی محترمہ جو تھی حضور علیہ السلام کی پھوپھی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے حدیث میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے, پنڈلی مبارک کھلی ہوئی, یہ کھولنا پر حرج کریں گے, بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے, پنڈلی کھلی ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داخل ہوا, فوراً ڈھک لی حضور علیہ السلام. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہ پنڈلی کھلی ہوئی تھی تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے, کھلی ہوئی تھی, عثمان آیا تو ڈھک لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے, جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں گے تو اللہ کا نبی حیا نہیں کرے گا. یہ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ ہاتھ, یہ والا سیدھا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی, اسلام قبول کیا, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, 82 سال کی عمر وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, وہ دن ہے آج کا دن ہے, میں نے اس سیدھے ہاتھ کو اپنی سطر پر نہیں لگایا, مجھے حیا آتی ہے. حالانکہ کوئی ناجائز تو نہیں تھا, لیکن فرماتے یہ ہاتھ میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تھا, اب میں اس کو اپنی سطر پر اپنی شرمگاہ پر لگاؤں, مجھے حیا آتی ہے, میں نے نہیں لگایا. یہ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی سختیاں اٹھائیں, جیسے اور مسلمانوں نے اٹھائیں. اتنی سختیاں اٹھائیں, حضور علیہ السلام نے اس وقت نکاح بھی ان کا کر دیا تھا اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے, وہ بھی سختیاں اٹھا رہی ہیں. اتنی سختیاں اٹھائیں کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں اگر کسی دنیا کے خطے میں امن ملتا ہو تو مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ, ہجرت کر لو. حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے رضی اللہ عنہ, اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی. پھر پتہ چلا کہ وہ تو مکے والوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا, ابا اور واپس آنا ہے, پھر وہی سختیاں. پھر دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف, اور پھر تیسری ہجرت کی مدینہ طیبہ کی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا غزوہ بدر کے موقع. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں لے کے گئے کیا اہلیہ کی تیمارداری کریں. حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو یہ مٹی دے کر فارغ ہو رہے تھے. حضور علیہ السلام تدفین میں بھی شریک نہیں ہو سکے, صاحبزادی کی شکل بھی نہ دیکھ سکے, اور ہم تو 2 دن لگتے ہیں آپ, بیٹا آئے گا, فلانا آئے گا, دماغ آئے گا, سب ناجائز ہے, فوراً کام کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا نکاح کر دیا, ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی بن بیاہی ہوتی تو اس کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا. یہ دنیا میں اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں واحد شخصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں, ورنہ دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں. اس لیے ان کا لقب ہے ذو النورین, 2 نور والے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین بھی بنے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت آپ کے حصے میں آئی. لوگوں نے مقرر کیا, بیعت کی, 12 سال کچھ مہینے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین رہے, اور حضور علیہ السلام کی باتوں سے اتنی محبت, اس پر اتنی استقامت. حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تمہارے گلے میں خلافت کی قمیض ڈالی جائے گی, ایک وقت آئے گا اس خلافت کی قمیض کو لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے, اے عثمان یہ قمیض مت اتارو. وہی ہوا. آخری زمانے میں غلبائی آئے, وہ کہتے ہیں ان کو خلافت سے معصوم کرو, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے علیحدگی اختیار نہیں فرمائی, حضور علیہ السلام کی بات کو پکڑا. تو ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ یہ تو فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایسا ایمان بناؤ.
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر کچھ حالات اور ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوتیوں کے ذرے میں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت.
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا صحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. سفیں درست کر لیجیے. جو سب بچھی ہوئی ہے سب کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا سب کے نشان سے آگے یہ پیچھے نہ ہو ورنہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجیے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. جو نمازی مسجد سے باہر ہیں وہ اگلی صفوں سے اتصال بنائیں. اوپر چھت پہ بھی جگہ رہ جاتی ہے اور لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں، اس کا خیال رکھا کریں. اوپر چلے جایا کریں. اوپر مسجد پوری پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد باہر نمازی ہونے چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. موبائل فون بند کر لیجیے. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ظاہر باطنی ہر قسم کے گناہوں سے پاک فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما، اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشار سے محفوظ فرما، ہمارے شہروں کے اندر امن و امان کی فضا عطا فرما، مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کو دور فرما، کاروباری پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ جائز اور حلال روزگار عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سود کی لعنت سے اے اللہ مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.